بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا قاعدہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیلانی صاحب نے نقل کیا، اور اس سلسلے کے اندر طاعت اور معصیت کے سلسلے میں ذکر کیا کہ شریعت کا مفہوم طاعت اور معصیت سے تعظم بحسب، جتنی مصلحت جس کی بڑی ہوگی یا جس کا مفسدہ بڑا ہوگا اس اعتبار سے وہ معصیت بھی بڑی ہوگی، اور اگر جس کی مصلحت زیادہ ہے تو طاعت بھی بڑی۔ اس سلسلے میں انہوں نے دو مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا تھا۔ آگے اور اس سلسلے کے اندر وضاحت کرتے ہیں، تیسرا ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، ومن الکبائر ایضا تمکین العدو الغاصب من الارض العربیۃ الاسلامیۃ سواء کان هذا التمکین بالاعتراف المباشر له بالارض ام کان على طریق غیر مباشر بالتعامل التجاری معه ترویجا لبضائعه وتقویتا لاقتصاده وتوسيعا لاطماعه فهذه كلها من الكبائر نظرا لما يترتب عليها من المفاسد عظيمة لا تتعلق بفرد من افراد الامة فقط بل تحدد وجود الامة قاطبة۔ صغیرہ اور کبیرہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور مثال دے کر سمجھایا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بزرگوں کی تعریف اس درجے کی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدید پیش آمدہ سوالات کے جوابات بھی مفتی اور مستحق دے سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں دو مثالیں دی تھی، ایک تو ایج والی، اور اسی طریقے سے طلاق دینا بیوی کو ظالمانہ طریقے سے، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے مثال سمجھائی کہ بڑا گنہگار ہے۔ تیسرا ذکر کرتے ہیں ومن القبائر ایضا، مسلمانوں کے علاقے پر غاصب دشمن کی مدد، چاہے یہ مدد مسلم علاقے پر اس کا حق تسلیم کر کے براہ راست دی جائے، ام کان عن طریق غیر مباشر، یا کسی اور طریقے سے، جیسے کہ بالتعامل التجاری، تجارتی اعتبار سے تجارتی تعلقات قائم کر کے اس کی اقتصادیات کو مضبوط کرنا، اور ان جیسی ہر مدد امت کو لاحق ہونے والے عظیم مفاسد کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہوگی۔ دشمن کو آپ مدد کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے مثال دی، اس وقت اس مثال کے ذریعے سیدھی ان کا حملہ اسرائیل پر تھا یقیناً، لیکن اب عرب ممالک بدل رہے ہیں، اس نسبت سے یہ گناہ بھی اپنے اعتبار سے فساد والا ہوگا، اس لیے کہ جتنا ان کا فائدہ ہوگا اسرائیل کا، اتنا فلسطینیوں کا نقصان ہوگا، امت مسلمہ کا عمومی طور پر بھی نقصان ہوگا، اس لیے کہ یہودیت کی مضبوطی صرف بیت المقدس کی مضبوطی اور فلسطینیوں کی کمزوری نہیں ہے، ان کی مضبوطی اطراف کے عرب ممالک اور پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل گریٹ اسرائیل بننا چاہ رہا ہے اس کی طرف یہ سارے اشارے ہو رہے ہیں۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے والے یہ کہیں کہ بھئی ہم تو تجارت کر رہے ہیں، یو اے آئی والے، بحرین والے، سعودی والے، اگرچہ سعودی نے ابھی 100% قبول نہیں کیا ہے، لیکن ساری کوششیں اسی کی طرف سے اس طرح کی چیزوں کی ہو رہی ہے۔ خیر، تو کیلانی صاحب اس قسم کی مثالوں کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ یہاں مفسدے کا اعتبار دیکھنے جائیں تو بہت بڑا مفسدہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ تعلقات گناہ کبیرہ ہوں گے۔ جس وقت یہودی دنیا بھر کے ملکوں سے آ رہے تھے، جب انگریزی حکومت تھی، ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا فلسطین کی زمین کو بیچنے کے سلسلے میں، تو آپ نے اسی وقت اس زمین کے بیچنے کے سلسلے میں منع فرمایا، فلسطین کے علاقے کی زمینیں بیچی نہ جائے۔ یہودی بڑی بڑی قیمت دے کر خرید رہے تھے، یا کچھ لوگوں کے پاس خریدوا رہے تھے، جیسے ابھی گزشتہ 1-2 سال پہلے پکڑا گیا۔ یہی عرب کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان میں سے کوئی وایا بن رہا تھا اور کسی طریقے سے وہ زمینیں خریدنے کی باتیں چل رہی تھی، بالکل بیائی نہیں، بیت المقدس شہر ہی کے اندر یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ خیر، تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اپنی نوعیت کا یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے، اس سلسلے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے مسئلے آئے اور علماء کرام نے اس کا جواب دیا۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر هذا ما فهمه السابقون من العلماء حيث نص الامام المازري من المالكية على تحريم بيع ما يكون لأهل الحرب به قوة على المسلمين كالسلاح والخيل والنحاس
کسی زمانے میں مسلمانوں کے درمیان چونکہ تجارت مسلمان آگے تھے تجارت میں، اور اسی طریقے سے ہتھیار وغیرہ بنانے میں بھی مسلمان آگے تھے کسی زمانے میں، تو اس وقت کی یہ مثالیں ہیں. اب تو سوائے حسرت کی ان مثالوں کو پڑھنا ہے، اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے. لیکن دوسرے ہیں اقتصادی طریقے. تو امام مازری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب کے لوگوں کو اسلحہ، گھوڑے، تانبے وغیرہ جیسی اشیاء کی بیع کو حرام قرار دیا، جس سے مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی طاقت بڑھانے والے ہیں. اور اس فتوے کی علت بھی انہوں نے ذکر کی اس کے اندر، وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَمْدَدْنَاهُمْ بِمَا يَكُونُ لَهُمْ قُوَّةً صار هذا نقيض ما امر الله به في قوله واعد لهم ما استطعتم من قوه وصار معونه على دماء المسلمين. بہت شاندار بات فرمائی، اور یہی بات آج کل فلسطینی حضرات بھی کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ آپ اسرائیل کی مدد کریں گے، اسرائیل کے پروڈکٹ کو، اسرائیل کی تجارت کو آگے بڑھائیں گے، اتنا زیادہ فلسطینیوں کا نقصان. لیکن خیر یہ تو فلسطینی بیچارے بول رہے ہیں وہ اپنا نقصان، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا کسی بھی طریقے سے قوت والا ہونا مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو گریٹ اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس کے اندر مدینہ منورہ تک کو انہوں نے شامل کر دیا ہے. تو خیر اللہ پاک وہاں تک تو ان کو نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی کسی طرح کی مدد کی جاتی ہے تو وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ بات اسرائیل کی تو عمومی طور پر ہے، اور فرانس وغیرہ جیسے آج کل کچھ ملکوں نے کیا ہے ان کا بھی یہی حال ہے. اسلام کے خلاف جو اس طرح کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا جواب دیا جائے. خاموشی کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے یہاں ہنگامہ ہوتا ہے. یہودی لوبی جب کسی کو ان کے خلاف دیکھتی ہے تو اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ایسے ہتھ کندے استعمال کرتے ہیں، مارکیٹ میں ان کے شیئر کو اس طرح ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ تجارتی اعتبار سے وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے. مسلمان کرتے کچھ نہیں اور آواز ہماری طرف سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو روکا جائے. موبائل کے اندر بھی گوگل اور گوگل والے اور دوسرے اس قسم کے جو ہے یوٹیوب والے، ان کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چیزیں ہیں اٹھائی نہیں جا رہی ہے، اور ہم اس کا زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، شاید مسلمان جتنے زیادہ دیکھتے ہیں اتنے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھتا ہے. رمضان کا بھی سروے نکالا گیا کورونا کے حالات کے اندر بھی، اس وقت بھی یہ بات آئی کہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے والے مسلمان تھے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر تو یہ عبارتیں بتلاتی ہے کہ آپ یہ کہو گے اس میں کیا ہو گیا، یہ تو کاروبار ہے، کسی غیر مسلم سے بھی کرتے ہیں ہم ہندوستان میں تو ان کے ساتھ بھی، تو یہ ہمارے ساتھ مادر وطن میں شریک ہو کر ہمارا نقصان نہیں پہنچا رہے. ان میں اگر کوئی اس طرح کا ہے شریر جو پہنچا رہا ہے تو پھر ایسوں کے متعلق بھی بات وہی آئے گی، علت تو ایک ہی ہے. لیکن عام احوال میں جو نہیں اس طرح کے ہیں ان کے ساتھ معاملہ عمومی طور پر جواز کا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غیروں کے ساتھ معاملات کرنے کے سلسلے میں بھی ابواب قائم کر کے روایتیں ذکر فرمائی. تو کس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ ہو کتاب اللہ نے اس آیت میں ذکر کر دیا. اور دوسری آیت انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو منع کیا. یہ شریعت مطہرہ نے بھی یہ گویا کہ یہ جو انہوں نے مثال ذکر کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کیلانی صاحب نے اور مازری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی مثال خود کتاب اللہ کی اس آیت میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے. تو گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کی تعریف میں یہ باتیں گفتگو ذکر کی تھی. اسی طریقے سے آگے امام مازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حتی انہ منع بیع الشمع لاہل الحرب لما عصى ان ينتفعوا به في السفر للاضرار بالمسلمین. کتنی ان حضرات کی دور رس نگاہیں تھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ محاربین کو شمع بیچنا، دیا اور الیکٹرک کی چیزیں بیچنا، اسی طریقے سے اور دوسرے ہتھیار بیچنا، یہ بھی حرام قرار دیا. اس لیے کہ امکان ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کیے جانے والے سفر میں ہی اس کو استعمال کرے. یقینی بات ہے کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جتنی بھی ہوگی گناہوں کے صغیرہ اور کبیرہ ہونے کا اعتبار ان کے مفسدے سے ہوتا ہے. آپ ان کو یہ چیز دیں گے اور اس کا مفسدہ یہ ہوگا. ہندوستان کے مسلمان خود دیکھ رہے ہیں
الیکشن کے موقع پر ہم متفق نہیں ہوئے، 2014 میں بھی نہیں اور 2019 میں بھی، تو اس کے اثرات بدی آ گئے کہ اس کے بعد اب یہ نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ پارٹیوں نے ظاہر میں مسلمانوں کے ووٹ لیے، اور جب پارلیمنٹ میں اور راجیہ سبھا میں ووٹنگ کا مسئلہ آیا 3 طلاق کے اوپر بھی، 370 پر بھی، اور بھی دوسری چیزوں کے اوپر، اور ابھی آ رہا ہے یکساں سول کوڈ کا، یہ اس طرح کی جتنی چیزیں آئی اس کے اندر خود مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کی اہمیت نہیں دی، ان پارٹیوں نے تو نہیں دی جو اپنے کو جمہوریت کا علم بردار کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی کچھ ممبر ہمارے ایسے ہوئے جنہوں نے اس طرح کی سرکشی کی، تو اب اس کے نتائج کل ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ صاف باتیں ہیں، اس طرح کی کتاب و سنت کی روشنی کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ اچھا، آگے اس کے بعد کہتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وَهَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْمِيزَانَ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ الْإِمَامُ، ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو تمیز کرنے کا جو ذکر کر کے نئے حالات میں پیدا کردہ گناہوں کے مرتبے کی تعین میں ہمارے لیے بہت تعاون کیا ہے، اس لیے نئے مسائل میں یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول پر ہم غور و فکر کریں، ان مثالوں کو دیکھیں تو یقیناً نئے پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں حکم لگانا آسان ہوتا ہے۔ وَمِمَّن تَنَبَّهَ إِلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ أَيْضًا الإمام القرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ کے سلسلے میں جو عبارت ذکر فرمائی، اذ قال فی بیان مفہوم الکبیرۃ فکل ذنب عظم الشارع التواعد علیہ بالعقاب وشددہ، ہر وہ گناہ جس کی وعید شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ شدید سنائی ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ فرمایا او عظم ضررہ فی الوجود فہو کبیرۃ وما عداہ صغیرۃ، اسی طرح جس کے اندر ضرر زیادہ ہے، جس کا ضرر جتنا زیادہ وجودی اعتبار سے بس وہ کبیرہ ہوگا، اور ان کے علاوہ صغیرہ۔ تو دو تعریف میں دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک تو شارع کی طرف سے شدید وعید کا ہونا اور دوسرا اس کا ضرر عظیم ہونا۔ تو یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صرف وعید اور سزا ہوئی کو معیار نہیں بنایا، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے کبیرہ ہونے کے لیے بنی نوع انسان کے مصالح میں جس کا نقصان اضر ہوگا، زیادہ ہوگا، اس کا اعتبار آپ نے کیا اور اس کو کبیرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں جو سبع الموبقات فرمایا، 7 وہ گناہ جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کو ذکر کر رہے ہیں نیچے، اجتنبوا سبع الموبقات قیل یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر، شرک باللہ، اس کی شناعت بہت بڑی ہے۔ دوسرے نمبر پر جادو ہے، یہ بھی انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اکل المال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ واکل الربا، سود استعمال کرنا۔ ہر ایک 7 ہے، لیکن پہلے کا تعلق ایمان باللہ سے ہے، پہلے دوسرے کا بھی اس کے ساتھ تعلق، یا دوسرے اعتبار سے کہیں کہ حفاظت دین سے تعلق، اور قتل نفس کا حفاظت جان سے تعلق۔ اکل مال الیتیم واکل الربا، اس کا تعلق حفاظت مال سے ہے۔ والتولی یوم الزحف، اور میدان کارزار سے بھاگ جانا۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بے قصور بولی والی ایمان والی عورتوں کے اوپر زنا کی ان کے اوپر تہمت لگانا، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ ان تمام گناہوں میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایک طرف تو مقاصد خمسہ کے خلاف ہو رہا ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر جو ضرر ہو رہا ہے وہ الگ الگ نوعیت سے ضرر ہے، لیکن نوعیتوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود یہ سب ضرر بڑے درجے کے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبائر فرمایا۔ او نظرنا الی الافعال التي اتبعت بوعید الذي اتبعت بوعید فی الاخرۃ او حد فی الدنیا، یا التی اتبعت، وہ افعال جن کے سلسلے کے اندر شریعت مطہرہ میں کتاب و سنت کے اندر آخرت کی وعید کو ذکر کیا ہے یا دنیا میں سزا کو ذکر کیا ہے، جیسے شرب خمر، شراب وغیرہ، اسی طرح قطع طریق، لوٹ وغیرہ، ڈاکہ زنی، اسی طریقے سے ارتکاب الزنا، یہ جتنے بھی افعال ہیں جن کے سلسلے میں شریعت میں آخرت کی وعید اور دنیا کی حد کا حکم صادر ہوا ہے، یہ سب وہ افعال ہیں جن سے بھی یہی تعلق ہے، انسان کی جان، عقل اور مال اور اس کی آبرو، یہ جو ہے قذف محسنات، یہ آبرو ہے۔ وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، یہ تو دین سے ہی سیدھا تعلق ہے، اس لیے کہ میدان کارزار سے بھاگے گا تو دشمن غالب آئے گا، دشمن غالب آئے گا تو اس علاقے کے اندر شرک وغیرہ ہوگا، اور اسی طرح قتل بھی ہوگا، تو قتل حفاظت جان بھی اور حفاظت دین بھی اس کے اندر آئے گا۔ یہ اس طرح کی مثالیں دے کر علماء نے صغیرہ کبیرہ کے سلسلے میں ذکر کیا، اور یہ ہمیں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان یہ جو فرق بتلایا، اس معیار یا اصول کے مطابق صحیح حکم شرعی تک پہنچنے کے
عمل سے متعلق مفسدہ اور مصلحت پر اس پر اعتماد کیا جائے گا. اور اس کی بنیاد کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسئلے کے مفاسد اور مسائل کا مکمل اس کے ماہرین کو ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ان هذا التوزيع للاساس اب المعيار التي نشاطت على التفرقه بين الصغيره والكبيره واعتماد المفسده والمصلحه ميزانا لتحديد مدى فضاحة الضرر للحكم على الفعل بعد ان يعوزه ان يدل اهل الرأي والخبر والاختصاص بآرائهم العلمية. اہل الرأی زیادہ مناسب ہے. اچھا، یہ کہنا چاہتے ہیں کیلانی صاحب کہ آپ کو صغیرہ اور کبیرہ کے سلسلے کا ایک معیار تو بتلایا، لیکن مفسدہ اور مصلحت کس درجے کی ہوتی ہے یہ اکیلے آپ اپنے کتابی علم سے نہیں جان سکتے. کتابی علم سے یقیناً اس قسم کی مثالوں سے آپ کے ذہن کو کھولا جاتا ہے، اور مثالیں جتنی کثرت سے ہوتی ہے اتنا تنوع اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو ایک مفتی اور مجتہد کے لیے ان مسائل کو بتلانا آسان ہوتا ہے. لیکن چونکہ عصر حاضر کے اندر مصلحت اور مفسدے کا ایک تعلق اس کے فن والوں کے ساتھ بھی ہے. آپ کو میں پہلے کہہ چکا ہوں سماجیات کے ماہرین سماج میں طلاق کی کثرت کیوں ہو رہی ہے، سماج میں فلانا گناہ کیوں ہو رہا ہے. ایک تو مفتی صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں، اور وہ بھی خود اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس اعتبار سے مفتی خود بھی کچھ چیزیں بتلاتے ہیں. لیکن جو لوگ کثرت سے تجربہ کرتے ہیں، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس سلسلے کی جو گفتگو آئی تو احمد آباد میں ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں نے اپنے اپنے تجربے سے اور کتاب و سنت کی روشنی میں بتلایا. ایک مولانا تھے فلاح دارین کے فاضل، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خود بھی انگلش اسکولیں کھولی ہوئی ہے کٹھیاوڑ میں. تو انہوں نے مولانا ساجد صاحب نے انہوں نے جو باتیں کہی، کچھ چیزیں عمر ان کی کم تھی لیکن تجربہ اس لائن کا تھا، تو انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کہی. تو اس کے بعد ہم نے ان کو سراہا بھی کہ ماشاءاللہ یہ پہلو ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا. مدرسے کی زندگی میں ہم رہتے ہیں یا سماج سے تھوڑی کچھ واقفیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ عملی شکل میں موجود ہے، آپ اسکول چلا رہے ہیں، اس لیے والیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے، بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے، سرکاری گائیڈ لائن جو آتی رہتی ہے اس کو آپ جانتے ہیں. ان سب کی روشنی میں اور بچوں کی دلچسپی کس عنوان میں اور کس مضمون میں زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بچیاں کیسے بگڑتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی. اسی طرح اسی مجلس کے اندر ایک مسلمان لڑکی جو غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی تھی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، لوگوں نے محنتیں کی، ہمارے غیاث الدین شیخ صاحب MLA جو ہے اور اس طرح کے دوسرے حضرات نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پھر واپس بھی کیا. انہوں نے بھی جو اپنے تجربات بتلائے، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ مسائل شرعیہ میں اکیلے آج کل کی اتنا تنوع ہو رہا ہے، اور اس لائن کے دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں، تو اس لائن کے اس قسم کے لوگوں سے بھی چاہے وہ غیر مسلم ہے ملاقات کر سکتے ہیں. اور سماجیات کی چیزوں کی جو باتیں ہیں، تجارت کی لائن کی جو باتیں ہیں، ان کے تجربے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں. مسئلہ تو ہمیں مستنبط کرنا ہے اور مسئلے کا جواب ہمیں دینا ہے، لیکن اس قسم کے ماہرین سے مسائل شرعیہ کے اندر جب رہنمائی لی جاتی ہے تو یقیناً اس کی روشنی کے اندر پھر جو فتویٰ ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کے اعتبار سے بھی سماجیات ساری ہم آہنگی ہوتی ہے، اور مقصد شریعت تک پہنچنے کا ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ان حادث توضیح کے ذریعے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اس معیار یا اصول کے مطابق حکم شرعی کے بیان سے پہلے ہم کو مختلف علوم کے جو مختصین حضرات ہیں جنہوں نے اختصاص کیا ہے، یہ مختصین کی رائے لینا ضروری ہوتا ہے. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر اس کی روشنی کے اندر، اس لیے کہ ہم تو مسائل جانتے ہیں، شرعی مسائل، اور لوگوں کو پیش آنے والے جو مسائل یعنی پریشانیاں ہیں اس سے مفتی کو کم پالا پڑتا ہے، سوال کرنے آتے ہیں کوئی، اور روزمرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے تجربہ ہوتا ہے. تو ایسا کئی مرتبہ ہوا، اسلامی فقہ اکیڈمی نے، مکہ مکرمہ اور جدہ والوں نے بھی یہی کیا، اور دہلی کی فقہ اکیڈمی بھی یہی کرتی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں معاملات اور معاشرات کے یا سماجیات کے، تو اس لائن کے جو ماہرین ہوتے ہیں، پروفیسران وغیرہ، تبدیل ماہیت کے سلسلے کے اندر حضرت مولانا بدر الحسن صاحب قاسی جی نے کتنے اشکالات کیے اور سامنے والے پروفیسر صاحب نے جواب اس کے دیے.
تو مولانا نے کھل کر سوال کیے تاکہ جواب بالکل واضح ہو جائے تبدیل ماہیت کا، حتیٰ کہ یہ بھی سوال ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے کہنے پر ہم تبدیل ماہیت کی جو آپ کہہ رہے ہیں بات، اس کی بنیاد کے اوپر اس قسم کی چیزوں سے جو چیزیں بنائی جاتی ہے امت مسلمہ کو تبدیلی ماہیت کی بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں اور اس کا گناہ ہوگا، آپ اس کے گناہ کے لیے تیار ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو اپنی جو علم اور معلومات ہے اس میں وہ کتنے پکے ہیں اور پھر مسلمان ہیں، اس لیے آخرت کا خوف بھی ان کو ستائے گا۔ اس بنیاد پر ان سے سوالات کیے گئے، جب انہوں نے ہر طرح تسلی بخش جواب دیے تو پھر اس کے بعد فقہ اکیڈمی نے اس سلسلے کے اندر تجزیہ بھی فرمایا اور فیصلے بھی ہوئے۔ لیکن حضرت مولانا بدرالحسن صاحب چونکہ عرب ملکوں کی سیمیناروں میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اس کی بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے، تو آپ دامت برکاتہم نے وہاں کے حساب سے پھر سور اور سور کے علاوہ کا فرق کیا تبدیل ماہیت کے اندر، اور اس طرح ایک معتدل رائے ہمارے سامنے آ گئی۔ تو تمام مسائل شریعہ میں ان حضرات سے مدد لی جائے یہ کہا جاتا ہے۔ اگر مسئلہ سیاسی نوعیت کا ہے تو سیاسی ماہرین سے پوچھا جائے، میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے تو ان کے اس لائن کے جو ہے ان کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے تحفظ اور سیکیورٹی کے اعتبار سے کوئی متعلق مسئلہ ہے تو اس کے ماہرین سے پوچھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل اس طریقے کی تخصص دنیاوی شعبوں میں لوگوں نے کیے ہیں، اس بنیاد کے اوپر وہ ہر چیز کے متعلق جو اپنے شعبے سے متعلق ہوتی ہے وہ ماہرین ہوتے ہیں، مجموعی طور پر ان کی مہارت بڑی ہوتی ہے۔ یہی چیز کی کمی ہے ہمارے یہاں افتاء کے شعبے کے اندر، ہمارے یہاں متخصصین پیدا نہیں کیے جاتے، یعنی افتاء مفتی تو ہوا لیکن مفتی کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی میں جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں ان تمام، بلکہ موت کے بعد بھی وراثت وغیرہ، تو خیر ایک ہی مفتی کو عبادات کے مسائل بھی، معاملات کے بھی، معاشرات کے بھی اور روزانہ آ رہے ہیں، پھر درسیات بھی ان سے وابستہ ہوتی ہے اور ان کے اپنے سماجی کچھ کام کاج گھڑ کے رہتے ہیں خارجی اوقات کے اندر۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک مفتی اپنی زندگی کے اندر تمام مسائل، اور پھر ہر مفتی اس طریقے سے دے رہا ہے۔ ہمارے ایک ٹرسٹی صاحب تھے ساؤتھ افریقہ کے، بڑی عمر کے مرحوم، وہ ایک مرتبہ آئے تو مجھے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت نکاح کے مسائل کا اسپیشلسٹ کون ہے؟ میں نے کہا اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے آپ کو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ متخصصین اس طرح کے پیدا کیے جائیں تو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا، جیسے مثلا حضرت مولانا تقی صاحب، مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم، معاملات کے مسائل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے خاص کر کے بیوعات کے مسائل میں، اور آپ نے فقہ البیوع کی شکل میں ہمارے سامنے آپ کی خدمات بھی آ گئی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ رات دن وہ انہی قسم کے مسائل سے وابستگی ہوتی ہے تو ایک قوت ملکہ پیدا ہو جاتا ہے ان مسائل میں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہ ہم طہارت کے رہتے ہیں، نہ نماز کے، نہ زکوٰۃ کے، ہر مسئلے کے اندر نئی نئی چیزیں رات دن دنیا میں آئی، اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو مفتی کو ان تمام مسائل میں غور و فکر کرنے کا، ایک ہی مفتی کو تمام مسائل، تمام جزیات وغیرہ، تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے تو ہر ایک کا علم پھر محدود، یعنی تکرار ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھا جائے، اسکولوں کالجوں میں یہی ہوتا ہے، MBBS کے بعد پھر نئے نئے شعبے ہوتے ہیں، 12ویں کے بعد کالج کے اندر بدلتے ہیں، اور 12ویں کے بعد بھی کچھ ایک مضمون لیا تو اس میں ایک، اور پھر آگے اسی مضمون میں آگے کرنا ہے تو پھر دوسرا شعبہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس بھی اگر ہمارے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کم سے کم ایک صوبے کے مدارس کے اندر بھی دارالفتاء والے اگر اس طریقے سے ایک دوسرے سے مل جائیں تو یقیناً امت کو جو معتد بھی فائدہ ہونا چاہیے وہ ضرور حاصل ہوگا اس کی بنیاد پر۔ ابھی بھی ہو رہا ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن ایک مفتی کتنا پریشان ہوتا ہے ان مسائل کے لیے۔ اب وہ برسوں سے پڑھا رہا ہے کتاب النکاح اور طلاق کے مسائل، اور افتاء میں بھی وہ مسائل آتے ہیں تو اس میں تو اچھی طریقے سے وہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کتاب جو اس سے متعلق نہیں ہے، فارغ ہونے کے بعد کبھی وہ مسئلہ اس کے پاس نہیں آیا ہے، وہ کتاب نہیں آئی، وہ ابواب نہیں آئے، اور اب ان کے اندر ان کو فتویٰ دینا ہوتا ہے تو دوسرا جنہوں نے اس سے زیادہ محنت کی ہے، اور پھر یہ کہ جب ایک آدمی ایک ہی مثلا معاملات کے مسائل میں ہی لگا ہے تو وہ دوسرے مسائل کی طرف توجہ کم دے گا اور اسی کی طرف دے گا، اور اس کی بنیاد پر فائدہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے مسائل میں اس کو کافی صلاحیت پیدا ہو گئی ہوگی، تو نئے پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد میں بھی اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ افتاء تو سب نے ہی کیا ہے، لیکن اس کے بعد خصوصی طور پر ان کے پاس یہ کروایا جائے۔ آگے تیسرا قاعدہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے نقل کر کے کیلانی صاحب ذکر فرماتے ہیں، الاوامر والنواہی من جہت اللفظ علی تساو فی دلالۃ الاقتضاء وانما الاختلاف بین ما هو امر وجوب او ندب او ما هو نهی تحریم او کراہۃ لا تعلم من النصوص
وما حصل الفرق الا باتباع المعانی والنظر فی المصالح او فی ای مرتبۃ تقوا. یہ فرمانا چاہتے ہیں الاوامر والنواہی من جہت اللفظ علی تساوین فی دلالۃ الاقتضاء. شریعت مطہرہ کے جتنے اوامر ہے اور جتنے نواہی ہے لفظی دلالت کے اعتبار سے سب کے سب ہم مرتبہ ہے، ایک مرتبے میں، اس لیے کہ اللہ کا امر ہے. پھر خارجی قرائن سے ہمارے علماء کرام نے کہا کہ بھئی یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، یہ جواز کے لیے ہے. اس طرح کی جو تقسیمات ہوئی وہ بعد میں. فی نفسی ہی شرعی اعتبار سے اللہ پاک نے حکم دیا والرجز فہجر اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، دونوں الگ الگ اعتبارات سے ہیں اور دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے. لیکن والرجز فہجر شرک اور کفر کو چھوڑنا، اور اس کے مقابلے کے اندر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا یہاں جو فرمایا والرجز فہجر اس سے بالکل رکنا ضروری ہوگا. اور یہاں شکار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر. اب کوئی یہ کہے کہ یہ بھی امر ہے وہ بھی امر ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے شریعت مطہرہ کے حکم کو جب دیکھنے جائیں گے تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوامر کی اپنی حیثیت لغوی اعتبار سے جو کلمات ذکر کیے جاتے ہیں، نحو اور لغت کے اعتبار سے یہ کلمہ اپنی جگہ پر ہے. اوامر میں اس کے بعد کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی مندوب ہوتا ہے، نواہی میں کوئی حرام ہوتا ہے، کوئی مکروہ ہوتا ہے. یہ جو 5 مرتبے ذکر کیے، فرض، واجب اور مندوب، حرام اور مکروہ، بڑے امور کے اعتبار سے ان 5 کو ذکر کیا، تو ان کا امتیاز نصوص سے نہیں ہو سکتا ہے. آیت سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ امر استحباب کے لیے، اگرچہ اس میں غور و فکر کر کے ہوتا ہے، لیکن فی نفسی ہی صیغے سے تمام کا حکم ایک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو امتیاز ہوتا ہے، اب 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ اصول میں پڑھے ہیں، اصول شاسی اور نور الانوار وغیرہ میں، اور ایک یہاں مقاصد شریعت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ حضرات جو کہتے ہیں اس کی رعایت اصولیین نے بھی کی ہے، لیکن دونوں کا مطمح نظر الگ، اس لیے کہ اسی لیے آپ کو شروع میں تعریف کروائی گئی کہ اصول فقہ کی یہ تعریف، اصول فقہ میں اور مقاصد شریعت میں یہ فروق، یہ اتفاقات اور یہ فروقات، یہ کیوں بتلائے گئے تھے؟ تاکہ اس قسم کی مثالوں میں باریک فرق ہوتا ہے. مقاصد شریعت والے تھوڑی آگے کی بات کرتے ہیں، یا ان کا بیان کرنے کا انداز چونکہ وہ مقاصد خمسہ سے گفتگو کریں گے، اور اصولیین خاص، عام، مشترک، معول وغیرہ اصطلاح بیان کی اقسام وغیرہ اس اعتبار سے لفظی مدلولات اور لفظی اعتبارات سے وہ گفتگو کریں گے. اس لیے ایک ہی چیز سمجھانے جائیں گے، لیکن اصولیین الگ انداز سے سمجھائیں گے. مقاصد شریعت کے علماء یا ایک ہی آدمی اصول فقہ میں بھی ہے اور وہ مقاصد میں بھی ہے، دونوں کی مہارت اگر اس کو ہے تو اصول اعتبار سے فقہ کی کتابوں میں جب گفتگو آئے گی اصول فقہ کی تو وہاں بحث کا انداز دوسرا ہوگا، اور مقاصد شریعت کے اعتبار سے انداز ہوگا وہ دوسرا. جیسے یہ قاعدہ، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی بحث ہم نے پڑھی امر کے بیان میں کہ امر مطلق اگر قرینے سے خالی ہے تو پھر وجوب کے لیے، اور اگر قرینہ ہے تو اس قرینے کے مطابق. پھر حاشیے کے اندر نور الانوار میں بھی، اصول شاسی میں بھی امر کی جتنی اقسام ہو سکتی تھی، جتنی آیتیں، اور ہر آیت جو الگ الگ معانی کو ادا کرتی تھی، کوئی فرضیت، کوئی وجوب کو، کوئی استحباب کو، کوئی جواز کو، کوئی افضل کو، یہ اس طریقے کی مندوب وغیرہ جو انہوں نے ذکر کیا، یہ فروق جو ہوئے، اگر آپ شرعی علوم نہ جانتے، محض اصول فقہ کے ان قواعد کی روشنی کے اندر اگر دیکھتے تو یقینی بات ہے کہ امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی امر کا ایک صیغہ ہمیں یہ نہیں بتلاتا کہ یہ وجوب کے لیے ہے، یہ استحباب کے لیے ہے. نفس صیغہ کے اعتبار سے سب امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو ایسا کیوں لکھنا پڑا امر وجوب کے لیے؟ اس لیے کہ قرینے کے بغیر جب امر ہوتا ہے تو وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے، اور قرینہ ہے تو جو قرینہ ہوگا خود وجوب کی قرینہ ہے، وجوب کا بھی. لیکن اگر وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کے لیے نہیں ہے، استحباب اور جواز کے لیے ہے، تو پھر اس کا عبارت تو امر ہی کے سیغے سے آئے گی، لیکن خود ہم اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ چیز شریعت میں وجوب کے لیے نہیں ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے معانی میں غور و فکر کرنے کی. معانی میں تتبع کریں گے، مصالح پر غور کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ مصالح اور مفاسد کے کس مرتبے سے یہ متعلق ہے. اقیم الصلاۃ مصلحت کے اس میں سے ہے، اور اسی طریقے سے اذا حلتم فاصطادوا، شکار کرو،
یہ بھی ہے، لیکن یہ مباح امور میں سے ہے اور نماز فرائض میں سے ہے. اس طریقے سے قرائن کی بنیاد پر اب یہاں اصول فقہ والے یہ کہیں گے کہ سیاق و سباق کا قرینہ، تو وہ لغت کا اعتبار کریں گے، قواعد عربیت کا اعتبار کریں گے. اور مقاصد شریعت والے یہ کہیں گے کہ اس کی مصلحت اور مقصد کو ہم دیکھیں. یہ مقصد ہوا کہ اس امر کی مصلحت کتنی ہے. جیسے آپ پہلے قاعدہ سن چکے ہیں، جس کے اندر مصلحت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اس کا حکم بھی اعلیٰ، جس کے اندر مفسدہ بالکل زیادہ ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی شریعت کی طرف سے رکاوٹ کے اندر شدید آئے گا. تو اب یقینی بات ہوئی کہ یہ عوامل میں ہم غور و فکر کریں گے. تو اصول فقہ والوں نے یہ کہا کہ قرائن سے پتہ چلتا ہے ان کے امر کے سیغے کی تعین کا، اور مقاصد شریعت والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی، لیکن آپ مزید ایک دوسرے پہلو سے بھی اس میں غور کیجیے. مصالح اور مفاسد دونوں کا آپ توازن کیجیے، یا دو مصلحتیں دیکھیں گے، اس میں مصلحت کم ہے اس میں مصلحت زیادہ ہے، مقصدہ اس میں کم ہے اس میں مقصدہ زیادہ ہے، تو یقیناً دونوں حکموں کے درمیان فرق آئے گا. تو مصلحت اور مقصدے کے اعتبار سے شریعت کے اوامر اور نواہی کی تعین ہوتی ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے، ورنہ نفس امر کے اعتبار سے، نفس نہی کے اعتبار سے تمام چیزیں ایک درجے میں. اب جب ایک درجے میں ہے تو سب ہی وجوب کے لیے اور سب ہی نہی تحریمی کے لیے یہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں. وہ کہیں گے قرینے سے پتہ چلتا ہے، اور یہ حضرات کہیں گے کہ قرینے کے علاوہ مصالح اور مفاسد کا عمومی مفہوم آپ دیکھیں گے تو یہ مقاصد شریعت والے حضرات کی بات تھوڑی اور جاتی ہے. اب شروع میں گفتگو کرتے ہیں، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد المقاصد نہیں لکھی ہے، اپنے کتاب کو مقاصد کی ترتیب کے اعتبار سے جیسے کیلانی صاحب نے کیا وہ نہیں کیا ہے. کیلانی صاحب تو اندر سے لے آئے ہیں، اس لیے جب بھی وہ کوئی قاعدہ ذکر کرتے ہیں تو ان پر کوئی اشکال نہ کرے. اس کے لیے اس قاعدے کے سلسلے میں امام شاطبی نے کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا، اصلی قاعدہ ہے یا طبعی قاعدہ ہے، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں یہ. اس لیے ہر قاعدے کے بعد ان کا کچھ نہ کچھ تشریح کا مفہوم قاعدے کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں ان الامام الشافعی یسوق هذه القاعدة كدلیل یستند الیہ لتائید قاعدة اخرى. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں دوسرے ایک قاعدے کی دلیل کے ضمن میں، دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں. اچھا، وہ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اس کو ذکر کرتے ہیں مفادها وجوب مراعات مقاصد الاحکام عند النظر فی النصوص. نصوص پر غور کرتے وقت احکام کے مقاصد کا خیال رکھنا لازمی ہے. اذ ان العمل بالظواہر علی تتبع وتغال بعید عن قصد الشارع. یہ قاعدہ بھی آپ مستقل سن چکے ہیں اجمالی طور پر. تو پوری عبارت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمائی کہ نصوص پر غور کرتے وقت احکام کے مقاصد کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے ظاہر کو ہی ہم دیکھ کر حکم لگا لیں. اب جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہم کہہ دیں کہ شکار کرنا بھی واجب ہے اس لیے کہ امر کا صیغہ ہے، جبکہ شکار خود شریعت میں وجوبی چیز نہیں ہے. اس طرح کئی آیتیں ہیں قرآن کریم کی جہاں احکام ذکر کیے، اوامر، اور وہ اوامر ایک درجے کے نہیں ہیں، نواہی ذکر کیے اور وہ منہیات ایک درجے کے نہیں ہیں، کم زیادہ مکروہ تحریمی تنزیہی کا فرق پڑتا ہے، حرام وغیرہ کا. تو حاصل یہ نکلا کہ الفاظ کو بھی دیکھا جائے، معانی میں بھی غور کیا جائے. یہ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ ذکر کرنا چاہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ صرف الفاظ کا اعتبار کرنے جائیں گے تو ظاہریہ کی طرح ہو جاؤ گے، اور صرف معانی کا اعتبار کرو گے تو الفاظ میں مجازات اور دور دور کے معانی عصر حاضر کے دانشوروں کی طرح شریعت کیا کہہ رہی ہے اور یہ حضرات کہاں سے مسئلے نکالتے ہیں، کوئی جوڑ نہیں. امام بخاری سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. امام بخاری تو کتاب و سنت کی روشنی میں دور کی مناسبتیں ذکر کرتے ہیں، یہاں تو مناسبت کی بھی مناسبت نہیں ہوتی ہے. اور پھر لازمی کہتے ہیں کہ یہاں مولوی لوگوں کی نظر یہاں تک اس مسئلے پر نہیں پہنچی، ہماری پہنچی. تو یقیناً آپ کی پہنچی اس لیے کہ آپ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے جہاں پہنچنا تھا. اچھا خیر، تو اس کے مقابلے میں اہل علم بہت ڈرتے ہیں، کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد حکم لگاتے ہیں. ایک دم سے کسی چیز کے متعلق اس طرح کی چیزیں نہیں ذکر کرتے ہیں. خیر، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک قاعدہ ذکر کر رہے تھے، اس کے ضمن میں اس دوسرے قاعدے کو ذکر کیا. اصل قاعدہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ نصوص پر غور کرتے وقت ایک مفتی اور مجتہد کے لیے ضروری ہے ان العمل بالظواہر علی تتبع، یہ ضروری ہے، اس لیے ان کو مقصد شارع کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اس میں غور و فکر وہ کریں گے. صرف الفاظ دیکھیں گے تو بھی گڑبڑ، صرف معانی کی طرف جائیں گے تو مجازی معنی لے آئیں گے، الفاظ کا اعتبار ہی نہیں کریں گے. جیسے عصر حاضر میں عموماً یہ ہوتا ہے، کتاب و سنت کے الفاظ ہے اور دور دور کا کوئی معنی اس سے نہیں جوڑ کھاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ حکم لگاتے ہیں. خاص کر کے عصر حاضر میں جو سائنسی علوم کے ماہرین ہیں اور وہ قرآن سے سائنس ثابت کرنا چاہتے ہیں
اس سلسلے کے اندر وحید الدین خان صاحب اور ڈاکٹر مورس بوکائی صاحب دونوں کچھ صحیح سمت میں بات کرتے ہیں. اسی طرح یحییٰ صاحب بھی جو ہے ترکی کے، یہ بھی، لیکن کبھی کبھار ان کی عبارتوں میں بھی بہت دور کا ہو جاتا ہے. اگرچہ مورس بوکائی صاحب نے کئی آیتوں کے سلسلے میں تفسیر ایسی کی جو آج تک عموماً مفسرین نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ تفسیر نہیں ہے، وہ تشریح ہے. اس لیے کہ کتاب اللہ نے کوئی چیز ذکر کی اور اس کا تعلق اس زمانے کے لوگوں سے نہیں تھا یا کم تھا، اور بعد کے زمانے میں اس کی مزید وضاحت ہو گئی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کتاب اللہ کا یہ حکم ہمارے عصر حاضر کے لیے ہے. تو خاص کر کے وہ چیزیں جس کا تعلق سائنس وغیرہ کی معلومات سے ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. انہوں نے جونک کی ایک مثال دی ہے. اسی طرح من علق، ایک تو ترکی کے کوئی صاحب ہے اور کتب خانے میں اس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے، سائنس کی ان کی کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے خلق الانسان من علق انہوں نے ترجمہ کیا جونک. اور جونک سے مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں جانوروں کے اوپر جو لگ جاتی ہے اور پھر جروئی بولتے ہیں، اور پھر وہ چپک جاتی ہے ان کے جسم سے، تو الگ کا معنی چپکنا ہے. انہوں نے الگ نہیں کیا، انہوں نے کہا جونک. اور پھر کچھ لوگوں نے اور آگے تشریح کی کہ بات منویہ کے اندر جرثومے میں جب آپ دیکھیں گے فوٹو وغیرہ کے اندر، تو انسان کے جو چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے نظر آئیں گے، وہ جونک کی شکل ہوگی. ہے بہت باریک، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ملین کی تعداد میں، لیکن وہ جونک جیسے ہوتے ہیں. خیر، اور ڈاکٹر مورس بوکائی صاحب نے الگ کی تفسیر یہ کی کہ نہیں، چپکنا، مادے منویہ ہی کا چپک جانا. اور ہمارے علماء نے خون بستہ سے اس کا ترجمہ کیا. مورس بوکائی صاحب کا کہنا ہے کہ بچے کی ولادت کا جو اس کا جو ترتیب اس کی جو ہے من نطفۃ ثم من علقۃ ثم، تو اس کے اندر کہیں بھی خون بستہ کی شکل نہیں ہوتی، چونکہ وہ اس کے اسپیشلسٹ ہے. تو اب یہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اگلے مفسرین نے اور کی، انہوں نے اور کی. چونکہ اس چیز کا تعلق کتاب اللہ نے جو ذکر کیا لغات سے ان کلمات کا تعلق، اور روایت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صراحت ہو گئی تو پھر مولوی صاحب کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی نہیں ہے. تو من الگ کی تفسیر کے اندر علماء نے وہ فرمایا، انہوں نے لغات کے حوالے دے کر کہا کہ اس کا یہ بھی معنی لغت میں ہوتا ہے چپکنے کا، اور یہاں مادے منویہ کا عورت کی رحمدانی کے اندر چپکنا جو کہا جاتا ہے اس کو من الگ سے انہوں نے تعبیر کیا. خیر، الگ کے مفہوم میں چپکنا تو ہے، اسی لیے جن لوگوں نے جھونک کا ترجمہ کیا، لیکن یہ کیا ہوا، آیت سے بہت دور چلے گئے جھونک والے. تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہے کبھی کبھار. اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے میں یہ ذکر کیا کہ الفاظ کا بھی اعتبار، الفاظ کو بھی بالکل ترک نہیں کیا جائے گا اور معانی کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا. اچھا، ایک دوسرے قاعدے کی تائید میں یہ دلیل انہوں نے ذکر کی، اور اس کی روشنی کے اندر انہوں نے ایک ذیلی قاعدہ ذکر کیا جس کے مطابق شریعت کی بنیاد جلب مسالے اور دفع مفاسد پر ہے. یہ دلیل خود پہلے ذکر کیے ہوئے ایک قاعدے کا ذیلی قاعدہ ذکر کیا، خود امام شاطبی نے، کیلانی صاحب نے اس کو نقل کیا. اچھا، ان هذه القاعدہ تکشف لنا عن اساس تمییز بین الاحکام التکلیفیہ الخمسہ. یہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ تکلیفات شرعیہ کی جو 5 قسمیں ہیں، واجب، مندوب، واجب میں فرض آ گیا، واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح. مکروہ میں بھی دونوں قسمیں آ گئی. وعن السبب الباعث عن جعل الفعل واجبا او مندوبا او محرما او مباحا. کسی بھی عمل کے واجب، مندوب، حرام یا مباح ہونے کے اصل سبب کی وضاحت بھی اس قاعدے سے ہو جاتی ہے. بہت شاندار طریقے سے ذکر کیا کہ الفاظ تو اپنے اعتبار سے نفس امر ہے، جتنے بھی اوامر ہیں لفظی اعتبار سے ایک مرتبے کے ہیں، لیکن پھر اس میں شریعت کی مصلحت ہم نے دیکھی کہ بھئی یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ امر مندوب ہے. اسی طرح منہیات میں یہ حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے. نہیں تو آئی، لیکن نہیں ہونے کے باوجود وہ مباح رہی. تو یہ اس طریقے سے اوامر اور نواہی میں یہ جو 5 تکلیفات شرعیہ ہے، ان کا تعین بھی مصلحت اور مفسدے کی نسبت سے ہی ہوتا ہے. کسی پر حکم آپ لگا رہے ہیں تو اس کے مفسدے دیکھ کر ہی آپ اس کو حرام، مکروہ یا نفس جائز کہیں گے، اور اس کی مصلحت دیکھ کر واجب، مندوب وغیرہ آپ اس کو کہیں گے. ہر عمل اپنے نتائج کے اعتبار سے مطلوب ہوتا ہے. شرعی احکام در حقیقت مسالے کے حصول کی عملی تشریعی وسائل ہی ہے. یہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں. جتنے شرعی احکام ہے، ان احکام کی بجا آوری کے ذریعے ہی بندہ شریعت کے مصلحت تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ شریعت نے مصلحت ان احکام سے ہی وابستہ رکھی ہے. ان کو انہی شکلوں سے ادا کرنا ہے جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے عصر حاضر کے کچھ دانشوروں کی غلط باتیں بھی اس کا رد ہو جائے گی.
آگے اس سلسلے کے اندر شیخ فتیحی الدرینی ان کے اور فتحی کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے، فتحی کا بھی ہوا ہے، لیکن فتحی ہی لفظ زیادہ مناسب ہے. تو شیخ فتحی نے کل مزدادت المصلحۃ الکلیۃ نفعا ازداد امر الشارع لحکمها طلبا، یہ جملہ انہوں نے فرمایا فتحی صاحب نے. وہ فرماتے ہیں کہ کلی مصلحت میں جتنا زیادہ نفع پایا جاتا ہے شریعت کی طرف سے اس کا مطالبہ اتنا قوی. تو جس مصلحت میں نفع کا پہلو، مصلحت اسی کا نام ہے، جس میں مصلحت زیادہ ہے یعنی نفع کا پہلو غالب، تو جن کل مزدادت المصلحہ، مصلحت کلیہ جو بھی ہے، جتنی کلی مسالے ہیں جو قواعد فقہیہ سے الگ ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کلی مصلحت کا لفظ کہا. تو جتنی کلی مصلحتیں ہیں وہ نفع میں جتنی زیادہ، شریعت اس کی طلب کا بھی زیادہ مطالبہ کرے گی. اور جس کے اندر ضرر اور فساد آئے گا تو شریعت مطہرہ کی طرف سے ازداد الحکم الناہی عن التسبب فیہا قوۃ فی طلب القف او المنع عن مباشرۃ ذلک السبب، اتنی ہی اس سے روکا جائے گا. تو مفاسد کے اضافے کی شکل کے اندر نواہی بھی شدید تر ہو جائے گی اور اسے روکا جائے گا. موقف الاصولیین من هذه القاعدہ، اس قاعدے کے سلسلے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا، کیلانی صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ امام شاطبی نے تو یہ ذکر کیا لیکن دیگر اصولین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی تکلیفات شریعہ کے سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہی ذکر کیا، اور خود فقہائے کرام نے پہلے ان کی تعریف ذکر کی، فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، تحریمی، تنزیہ وغیرہ جو آپ سن چکے ہیں. یہ تعریفات جو کی ہے یہ شریعت میں غور و فکر کرنے کے بعد ہی کی ہے، اور یہ گریڈ اور یہ درجے ان کے معیار متعین کیے، اور اس کو متعین کرنے کے بعد اب مسائل شرعیہ میں سے ہر ایک کو ان کے اوپر چسپاں کیا، کسی کو فرض کہا، کسی کو واجب کہا. تو علماء اصولیین نے ایک تو یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 5 صلوات، 5 نمازیں فرض فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، وہ خود اس کے وجوب کی طرف دلیل بن رہی تھی. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید نہیں فرمائی. تو اصولیین نے یہ جو درجے اور گریڈ متعین کیے یہ خود وضاحت کرتے ہیں کہ احکام کے درمیان باہم فرق قوت طلب کی وجہ سے ہوا. کبھی تو ایک کو واجب کہا، کم طلب والے کو مندوب کہا. یہ طلب کسی فعل کو کرنے کی بھی ہوتی ہے اور کسی فعل سے باز رہنے کی، اوامر میں بھی نواہی میں بھی. اوامر میں طلب اس کی چاہنے کی ہوتی ہے اور نواہی میں اس سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی تاکید ہوتی ہے. لیکن یہ حضرات ان اسباب کی وضاحت نہیں کرتے ہیں. اب یہ کیلانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اصولیین اور قواعد مقاصدیہ والوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی طرح کا فرق ہے کہ یہ حضرات اس قسم کی چیزوں میں الگ پہلو سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ حضرات الگ پہلو سے گفتگو کرتے ہیں. اس لیے اس سلسلے کے اندر آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصول فقہ اور قواعد مقاصدیہ کا فرق آپ جان چکے ہیں تو دونوں کے راستے الگ الگ ہے. اس اعتبار سے کبھی کچھ چیزوں میں اشتراک بھی ہو جاتا ہے اصولیین کا اور قواعد مقاصدیہ والوں کا، اور کچھ کے اندر نہیں بھی ہوتا ہے. اب یہ دونوں کا فرق بتلانا چاہتے ہیں. یہ حضرات ان اسباب کی وضاحت نہیں کریں گے جن کی وجہ سے بعض افعال میں قوت طلب پائی جاتی ہے، بعض میں نہیں. یہ دعویٰ تو کیا ہے کیلانی صاحب نے کہ اصولیین ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہے کہ اصولیین نے اس طریقے سے ہی کیا ہے، احکام کو ذکر کر دیا کہ یہ وجوب کے لیے ہے، وجوب کی دلیلیں ذکر کی، صرف دلیل کے طور پر کسی روایت کو ذکر کیا، لیکن اس روایت میں اس دلیل کی مصلحت بھی ہوتی ہے. گویا کہ علماء مقاصد شریعت اس مصلحت پر توجہ دیتے ہیں اور فقہائے کرام ان کے الفاظ کے ظاہر پر ان کی شدت دیکھ کر ان کے وجوب اور ان کے کراہت تحریمی یا حرام ہونے کے سلسلے کی اوامر اور نواہی دونوں میں وہ اس طرف گفتگو کرتے ہیں. ان کو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اصولیین کی عبارتوں میں امر وجوب کے لیے ہے، اس طرح کی چیزیں تو ذکر کی، لیکن پھر امر فلانی چیز واجب ہے اس کے دلائل ذکر کریں گے وجوب کے، لیکن مصالح کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن انہی میں مصلحتیں ہیں، لیکن وہ اس سے صرف نظر کریں گے. اس لیے کہ اصولی اعتبار سے ان کی پوری توجہ اصول فقہ کے قواعد کی روشنی میں ہوتی ہے. البتہ جو حضرات اصول کے بعد مقاصد کی طرف بھی گئے تو انہوں نے بیک وقت عبارت میں اصول بھی نظر آئے ان کو اور مقاصد بھی نظر آئے، اور اس اعتبار سے انہوں نے دونوں دلیلیں پیش کی. تو امام غزالی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کے جو حضرات ہیں، ابن قیم، ان کی عبارتوں کے اندر اصول بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت بھی آ گئے، کیونکہ یہ دونوں علوم کے ماہر تھے اس لیے ان کی عبارتوں میں آیا. جیسے ابھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عام متن کبیرہ کی جو تعریف کی انہوں نے اس سے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا
اس لیے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا تعین ان کے اعتبار سے آسان ہو گیا کہ جس کا مفسدہ بڑا. اب یہ قرطبی نے ذکر کیا دونوں چیزوں کو. تو ایسا ہوتا ہے کہ مقاصد کبھی کبھار لکھنے والے اپنی عبارتوں میں لکھ دیتے ہیں. متقدمین علماء اور اس کے بعد والے متوسط علماء کے یہاں بھی ہوا. صاحب ہدایہ نے دلائل کتنے انبال لگا دیے، لیکن اس کو مصلحت شریعہ کا مستقل عنوان نہیں دیا کہ مقاصد شریعت ہے. ان کی دلیلیں پڑھیں تو ان کی دلیل کی روشنی میں آپ کو خود مقاصد کا پتہ چلتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک حد تک جا کر وہ صرف نظر کر دیتے ہیں اور مقاصد والے وہیں سے اٹھا کر مصلحت کے سلسلے میں، مفسدے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصولیین وہ بات بھی کرتے ہیں لیکن اصطلاح مصلحت اور مفسدے کی استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ دوسری کو اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں یا دوسرے انداز سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مقاصد شریعت کے علماء ہی ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، یہ حرام مکروہ وغیرہ کی جو اصطلاحات ہے اس کے پس منظر کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تکلیفات شریعہ کی تقسیم سے متعلق اپنی گفتگو میں اصولیین کا یہ واضح انداز میں اصولیین یہ لکھتے ہیں: تجد ذلك واضحا عند بیان الاصولیین باقسام الحکم التکلیفی بان خطاب الشرع اما ان یرید باقتضاء الفعل. یعنی حصر، دلیل حصر جو ذکر کی جاتی ہے کہ شریعت کی کوئی چیز واجب کب ہوگی، کوئی چیز سنت کب ہوگی، تو ان کو دلیل حصر کے طور پر ان 5 تکلیفات کو حصر کے طور پر بھی ذکر کرتے ہیں. اس حصر کو ذکر کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے یہاں صرف حصر ہے، وہ آگے اس سے نہیں بڑھتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ شارع کا حکم تو کسی عمل کو کرنے کا متقاضی ہوگا یا تو کسی عمل کے ترک کرنے کا مطالبہ ہوگا. پھر یہ عمل اور ترک عمل کے درمیان اختیار شریعت نے دیا ہوگا. پھر کام کو کرنے کا حکم دیا تو بالجزم دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا. اگر کسی عمل کا مطالبہ بالجزم ہے تو اس کے ترک پر وعید اور اس کے ترک پر وعید بھی ہو تو یہ حکم ایجابی ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے مثال دی: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور اگر نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو شریعت مطہرہ میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم اس میں بھی بتلایا. اور اقیموا الصلاۃ کے سلسلے میں بھی نماز پڑھو اور نہ پڑھنے کے سلسلے کی وعید حدیث شریف میں کثرت سے ذکر کی گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تاکید آئی اس لیے یہ امر وجوب کے لیے آیا، لیکن مسالے اس میں زیادہ ہیں اقامت صلاۃ میں اور ایتاء زکوٰۃ میں دوسروں کے مقابلے میں، اس لیے ان کو فرض کیا اور دوسروں کو فرض نہیں کیا. یہ گفتگو نہیں کریں گے اصولیین. اسی طریقے سے وَإِن لَّمْ يَكُنِ اقتضاء الْفِعْلِ مَعَ الْجَزْمِ فَهُوَ النُّدُبُ. اور اگر کسی عمل کا مطالبہ بالجزم نہیں ہے تو حکم استحبابی ہوگا. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. دونوں مسئلوں کے اندر ذکر کیا، آپس میں بیع و شراء کے سلسلے میں بھی ذکر کیا کہ گواہ بناؤ، اور جب کسی کو کوئی مال دو تو اس موقع پر بھی گواہ بناؤ، اور بھی دوسری گواہی کے مسائل ہے. تو اب یہ ہے کہ مسائل ان کے دیکھیں گے مقاصد شریعت والے، اور اصولیین یہ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے یہاں جزم تو ہے لیکن اتنی تاکید والا نہیں ہے، اس لیے ندوب والا ہم اس کو سمجھیں گے. فَإِنْ وَرَدَ الْخِطَابُ بِاقْتِضَاءِ الصَّرْفِ فَإِمَّا مَعَ الْجَزْمِ الْمُقْتَضَى لِلْوَعِيدِ عَلَى الْفِعْلِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ مِثْلَ قَوْلِهِ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اسی طریقے سے کسی عمل کے چھوڑنے کے سلسلے کا خطاب آیا تو اگر شریعت مطہرہ کی طرف سے یقینی طور پر اس کو چھوڑنے کا پختہ طور پر لا تأکلوا الربا جیسے آیا، اس طرح شدت کے ساتھ آئے، اور للوعید علی الفعل، اور اگر تم نے کیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے فأذنوا بحرب من اللہ دوسری آیت میں فرمایا. ولا تقربوا الزنا حدیث شریف نے ذکر فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، اس طرح کی روایت ہے. اسی طریقے سے پھر تو یہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں کہ اس قاعدے کے بابت اصولیین کے یہاں یہ آ رہا ہے ان کی، وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں اور وہ حضرات دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں. اسی طرح کسی فعل کے ترک کا مطالبہ بالجزم کیا جائے تو اس طور پر کہ وعید بھی ہو جیسے لا تأکلوا الربا، اور اگر کسی فعل کے ترک کا مطالبہ بالجزم نہ ہو تو یہ فعل مکروہ ہوگا، جیسے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو یہ اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج من المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد مسجد کا رخ کرے تو راستے میں انگلیوں کو اندر انگلیاں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ نماز میں ہے. اب یقینی بات ہے کوئی لزومی نہیں ہے، نماز کا مسئلہ الگ ہے، اور نماز سے مسجد جاتے ہوئے راستے میں
اس طرح کی لوگ بہت ساری اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں. جمعہ کے دن خطبے کو سننے کے متعلق فرمایا گیا اور ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ نماز کے حکم میں ہے. تو ایک صاحب نے ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر خطبہ لوگوں کو نہیں سنائی دیا. 2-3 منزلہ مسجد تھی تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز وہاں نہیں پہنچی اور نیچے والوں کو پہنچ گئی. تو نیچے والے نے خطبہ سنا اور اوپر والوں نے نہیں سنا. اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس طرح ہوا ہے. اب میں جانتا تھا پوچھنے والے صاحب کی طبیعت کیا تھی، ان کو وہاں کے متولیوں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نماز ہو گئی. ایک مولانا ہمارے ساتھ کھڑے تھے، مولانا احمد صاحب تنکار بھی آئے تھے اتر کے سر سے. انہوں نے مجھے کہا بہت مختصر آپ نے جواب دے دیا. میں نے کہا آپ کو نیچے اتر کے میں اس کی حقیقت بتلاؤں گا. ان کے آپس کے مسائل ہیں اور مولوی کی کندھے پر بندوق پھوڑنا چاہتے ہیں. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اب متولیوں سے یہ کہیں گے کہ نیچے والوں نے نہیں سنی تو پھر سے دوبارہ نماز ہو تو ہنگامہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات چھیڑی ہے. اس لیے ان کو یہ کہہ دیا. اچھا اب انہوں نے کہا کہ مطلب خطبہ سننا تو ضروری، مجھے کہہ رہے ہیں کہ خطبہ سننا تو ضروری ہے. میں نے کہا ضروری ہے اپنی جگہ پر، لیکن نماز ہو گئی. تو مختصراً مسئلہ اس لیے بتلا دیا کہ ہم جانتے تھے کہ اگر یہاں اس لیے کہ نماز ہو چکی ہے اور سنت نوافل پڑھ کے لوگ فارغ ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد جا رہے ہیں اور اب خطبے کے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ خطبہ نہیں سنا تھا، نماز تو انہوں نے سنی تھی. تو وہ مجھے خود کہنے لگے کہ خطبے بھی 2 رکعت کے حکم میں ہیں. میں نے کہا حکم میں ہے، 2 رکعت نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی انگلیاں ڈال کر اگر کوئی گیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید فرمائی جتنی عین نماز میں وعید، لیکن ہے حدیث شریف میں. تو مطالبہ جو ہے وہ بالجزم نہیں ہے تو مکروہ ہوا، اور عین نماز میں کرے تو کراہت اور درجے کی ہوگی. اب اگر خطاب شرع میں تخیر پائی جائے گی کسی چیز کے سلسلے میں تو اس کو اباحت سے تعبیر کیا جائے گا، اباحت ہوگی. وہ یہ فقہائے کرام نے احکام خمسہ کے درمیان تمیز کے لیے اصولیین نے یہ اصول طلب کے بالجزم اور بغیر جزم ہونے کی بنیاد پر انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر مصلحت زیادہ درجے کی، اس میں مصلحت کم درجے کی. البتہ پھر آگے عبارت نقل کر رہے ہیں شیخ عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے ان کے درمیان تمیز کا منشا بھی بیان کیا. چنانچہ آپ نے فرمایا اگلے صفحے پر 144 صفحے پر دوسرا فقرہ، طلب الشرع لتحصیل اعلی الطاعات كطلبه لتحصیل ادناها في الحد والحقیقة كما ان طلبه لدفع اعظم المعاصي كطلبه لدفع ادناه اذ لا تفاوت بين طلب وطلب وانما التفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح ودرء المفاسد. عز بن عبدالسلام نے جو بات امام شاطبی کہنا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے اس کو فرما دیا، لیکن انہوں نے اس انداز سے فرمایا کہ اس میں اصولیین کی بھی رعایت ہو گئی اور مقاصد شریعت والوں کی بھی رعایت ہو گئی. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ طاعات کے اوپر جو شریعت مطہرہ ہمیں پابند کرنا چاہتی ہے، شریعت کا مطالبہ بالکل ادنا طاعت پر عمل کی بابت اس کے مطالبے جیسا ہی ہوگا. ایک چیز شریعت میں وجوب کے لیے ہے اور ایک چیز شریعت کے اندر مستحب کے استحباب کے لیے ہے. عبارت کا انداز جو ہوگا دونوں جگہ امر کے سیغے ہوں گے، لیکن تو جیسے عظیم ترین معانی سے اجتناب کا مطالبہ ادنا ترین معصیت سے، بہت بڑے گناہ سے کم درجے کے ادنا ترین معصیت کے اجتناب کا مطالبہ جیسا ہی ہے. یعنی نہیں میں بھی ایسا ہے کہ ایک نہیں حرام کے درجے کی ہے اور ایک نہیں کراہت تحریمی یا کراہت تنزیہی کے درجے میں ہے. صیغہ تو نہیں کا ایک ہی ہوگا، لیکن مسالے اور مفاسد کے اعتبار سے دونوں میں ہم تمیز کریں گے. یہ بھی امر کا صیغہ، اس کی مصلحت اعلیٰ درجے کی، اس کی مصلحت کم درجے کی. اس سلسلے کے اندر کئی قواعد بھی، کئی مثالیں بھی آگے ذکر کرتے ہیں. آگے امام شاطبی کی عبارت بھی ذکر کرتے ہیں کہ تمام اوامر و نواہی لفظی دلالت کے اعتبار سے ہم مرتبہ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے معانی کے تتبع اور مسائل میں غور و فکر کرنے کی. اس سے ہی پتہ چلتا ہے. علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں بھی آگے ذکر کرتے ہیں اور آگے مثالیں بھی بہت اچھی دے رہے ہیں، جمع بین صلاتین وغیرہ والی. خیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.